ہاں اس کے جو شگوفے ہیں ان سے دیکھو قنوان کیسے خوشے نکلتے ہیں. یعنی ایسا ہی نہیں کہ کھجور سے اگر کھجور کے درخت میں کھجور پیدا کرنی ہے تو ادھر سے ایک کھجور نکل آئی, ادھر سے ایک کھجور نکل آئی, یا شاخ کو چیر کے دیکھا اس میں کھجوریں پڑی ہوئی ہیں. نہ بہت خوبصورت انداز سے, جس سے درخت بھی خوشنما معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ایک شگوفے نکلتے ہیں, پھر ان سے خوشے نکلتے ہیں, اور خوشے بھی جھکے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا جھکنے میں ایک الگ اٹریکشن ہے, اوپر کی طرف نہیں جا رہے ہوتے, درخت اوپر کی طرف جا رہا ہے, پھل اس کا بوجھ سے, کیونکہ یہ پھلوں کا بوجھ بھی انسان کو اچھا لگتا ہے دیکھنے میں. جب کسان درخت اگاتا ہے تو پھل جتنا زیادہ زمین پہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو وہ اس کی علامت ہے کہ ان کا ویٹ بہت ہے, اور ان میں یہ بہت کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہے. اس سے بھی ایک درخت اگانے والا اس منظر کو دیکھ کے بھی خوش ہوتا ہے کہ میرے درخت نے بہت پھل دیا, کہ دیکھو جو میرے کھانے کی چیز تھی نا وہ نیچے کی طرف جھک رہی ہے اور وہ بہت زیادہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قنوان, یہ خوشے, دانیت, جھکے ہوئے ہوتے ہیں, وجنات من اعناب, اور ہم نے باغات پیدا کیے انگوروں کے, والزیتون, اور زیتون پیدا کیا, والرمانہ, اور ہم نے انار پیدا کیے, مشتبہن, یہ ایک جیسے بھی ہوتے ہیں, وغیر متشابہ, اور بہت سے ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ بھی ہوتے ہیں. اس میں بھی حکمت ہے. ایک ہی آدمی ایک ترش چیز کھاتا ہے, ایک ہی آدمی میٹھی چیز کھاتا ہے, ایک ہی درخت میں ایسے انگور پیدا ہو رہے ہیں, اس والے انگور میں تھوڑی مٹھاس زیادہ ہے, اس میں تھوڑی ترشی زیادہ ہے, تاکہ ہر مزاج کا آدمی اس پھل سے فائدہ اٹھا سکے. اس میں بھی اللہ نے ذائقے مختلف پیدا کر دیے, رنگ مختلف پیدا کر دیے. فرمایا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, دیکھو اس کے پھل کی طرف, اذا اثمر, جب یہ درخت پھل دیتا ہے, وینعہ, اور اس کے پکنے کے منظر کو دیکھو. یعنی یہ اے ٹو زیڈ درخت کے پھل نکلنے اور اس کے انجام تک کے پروسیس کو دیکھو. یہ پروسیس کتنا خوبصورت ہے کہ پہلے کیسے خوشے نکلنا, جو ہے شگوفے نکلنا شروع ہوتے ہیں, اس سے خوشے نکلتے ہیں, پھر اس میں پھول پیدا ہوتا ہے, ان پھول پہ تتلیاں اور پرندے مائل ہوتے ہیں ان کی طرف, اور نر مادہ کا ملاپ ہوتا ہے, پھر اس سے ایک چھوٹا سا کچا سا پھل پیدا ہوتا ہے جس میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا, اس کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے. پھر آہستہ 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 آہستہ, کیونکہ قریب میں انار کا ذکر ہے تو پہلی مراد اس سے انار ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہوتے اس میں کیسی سرخی پیدا ہوتی ہے, پھر اس کے اندر آپ دانے کیسے خوبصورت انداز سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ پھل بڑے, ہم نے تو دیکھا ہے نا, جو آپ کندھاری انار کبھی دیکھیں, چمن میں انار کبھی دیکھیں, ایسے بڑے ہوتے 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 وہ پھٹ جاتے ہیں. پھر جب بالکل پک کے تیار ہوتا ہے اس میں رس نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے ایک استاذ کہا کرتے تھے ایسا لگتا ہے کہ انار جب تیار ہوتا ہے نا تو خوشی سے پھٹ گیا ہے گویا کہ وہ, ایسا اس کا ایک منظر پیش ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان پھلوں کے پکنے کے انداز کو دیکھو, ان فی ذالکم, بے شک اس میں, یہ جو یعنی اللہ اشارہ کر کے بتا رہے ہیں, بے شک ان سب باتوں میں لآیات, بڑی بڑی نشانیاں ہیں, لقوم, ان لوگوں کے لیے, یؤمنون, جو ایمان لانا چاہتے ہیں. جس کے جو چاہتا ہی نہیں ہے نا کہ سیدھا راستہ ملے, وہ اس سے زیادہ کروڑوں دلائل خدا کے وجود اور توحید کے دیکھ لے گا, وہ پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا. لیکن جو چاہتا ہے اس کے لیے یہ دلائل کافی ہیں. وجعلوا للہ, اللہ فرماتے ہیں ایسی ذات تھی خدا. اب چونکہ میں نے بتایا اس آیت میں ملحدوں پر بھی رد ہے, جو الحاد کرتے ہیں, جو خدا کے منکر ہیں, اور مشرکوں پر بھی رد ہے. تو اب قرآن مشرکوں کی طرف آتا ہے کہ ان مشرکوں کو دیکھو, جس خدا نے یہ سارے تصرفات کیے ہیں, ان کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتے. قبر میں جو مردے لیٹے ہوئے ہیں جن کے سامنے یہ جا کے سجدہ کرتے ہیں, ان میں سے کسی نے ایک درخت بھی نہیں بنایا. لیکن وجعلوا, ان اللہ شکایت کر رہے ہیں, وجعلوا للہ, لیکن انہوں نے اللہ کے لیے بنا دیے شرکا, شریک. الجنہ, جنات کو بھی, بہت سے جنات کی عبادت کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں کہ جنات عالم الغیب ہوتے ہیں, جنات سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقَهُمْ, ان جنات کو تو اللہ نے بنایا ہے, یہ تمہارے معبود کیسے ہو گئے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ, اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹے گھڑ لیے, حالانکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. یہ سب تصرفات کرنے والا سب سے ممتاز اور سب سے جدا ہے, جبکہ بیٹا جو ہے وہ باپ کی جنس میں سے ہوتا ہے, جبکہ اللہ کا کوئی ہم مثل نہیں ہے. وہ بناتن, اور بہت سو نے بیٹیاں گڑھ لی ہیں, جیسے مشرکین مکہ معاذ اللہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرمائے بغیر علم, یہ سب علم کے بغیر, یعنی جہالت میں یہ سب کچھ کیا ہے. سبحانہ, وہ ہر عیب سے پاک ہے, وہ اس عیب سے بھی پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو, کیونکہ اولاد اللہ کے حق میں بہرحال ایک عیب ہے, کیونکہ اللہ جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. سبحانہ, اللہ ہر عیب سے پاک ہے. وتعالی, اور بلند ہے, عما, ان باتوں سے, یصفون, جو یہ اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں.
یہ ہمارا رکوع سورہ انعام کا رکوع نمبر 12 اور 18 الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اب انشاءاللہ آپ کے سامنے میں اگلے ایپیسوڈ میں سورہ انعام کا رکوع نمبر 13 اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 19 انشاءاللہ میں آپ کے سامنے شروع کروں گا. وقت ہمارا تقریباً مکمل ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے, اور یہ آیتیں ہمارے لیے امید کی کرن بھی ہیں اور ہمارے لیے نذیر بھی ہیں, ڈرانے والی بھی ہیں, کہ اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر ہم اللہ کی آیات کو فالو نہیں کرتے تو اللہ کی حجت ہم پہ تمام ہو چکی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ انعام کا رکوع نمبر 13 اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 19 انشاءاللہ میں شروع کروں گا. اللہ تعالی سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.